ہو، سورہ نساء ہو، جاگ رہے ہو، سو گئے ہو؟ پورے قرآن کا خلاصہ علی ایک جملے میں بتاتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ علی والو ولایت حیدر کی قسم، ان دلوں کو خیرات دینا چاہتا ہوں جن دلوں میں شمع ولایت حیدر روشن ہے اور محبت علی حیدر کرار ایمان بن کر موجزن ہے۔ علی حیدر کرار فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کی تلاوت کی اور پورے قرآن کو علی ایک جملے میں بند کرتا ہے، تو اس جملے کا نام ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ توجہ، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ علی نے بیان دیا، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ پکاری توکل علی اللہ، بقرہ پڑھی تو اس نے صدا دی توکل علی اللہ، آل عمران پکاری توکل علی اللہ، سورہ نساء سے صدا آئی توکل علی اللہ۔ کیوں نہ ہر سورت یہ صدا دے؟ کیونکہ علی قرآن کا ساتھی ہے، قرآن علی کا ساتھی ہے۔ بس بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توکل کہتے کسے ہیں؟ آخری دعوت اور اپنے بھائی کو ممبر دینے کے لیے قریب پہنچ چکا ہوں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ بھائیو، بزرگوں، علماء نے توکل پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں توکل کی تفسیر میں، لیکن فقیر نے جس قدر فقیر کا مطالعہ ہے اس مطالعے کے نچوڑ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ توکل، توجہ کیجیے گا، توکل نام ہے اس چیز کا کہ دیکھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ توجہ 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 توجہ۔ خلیل اللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نار نمرود میں کود جاؤں۔ اب نار نمرود جانے کیا ہوتا ہے، جلاتی ہے یا بچاتی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے میں یہ دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میں کود جاؤں تو میں کود رہا ہوں، اور پھر اس کی صدا ہوتی ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ جو ہم پر توکل کرتے ہیں ہم نار کی تاثیر کو بدل کر گلزار بنا دیتے ہیں۔ توجہ، معذرت چاہتے ہوئے، چھٹے تاجدار ولایت ہیں، جعفریو، جعفری بن جاؤ، جعفریو، جعفری بن جاؤ۔ کوئی شک نہیں قیامت والے دن آواز آئے گی، گر جعفری ہے تو جعفری ہے، گر جعفری ہے تو جعفری ہے، لیکن پہلے شرط ہے کہ جعفری بن۔ توجہ، جعفری بن، جعفری بن پھر فری ہو جائے گا۔ چھٹے تاجدار ولایت، ایک منزل طے کروانا چاہتا ہوں۔ چھٹے تاجدار ولایت ہیں، صادق رسول کے صادق جانشین کا دور ہے۔ یمن سے ایک مومن آ جاتا ہے، اپنی خبر لے لیجئے، دعوت دے رہا ہوں، اپنے گریبان میں جھانک لیجئے۔ آگے عرض کرتا ہے مولا، یمن میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، آپ قیام کریں۔ میرے امام تیری لجپالی پہ قربان جاؤں۔ یوسف زہرا بھی اسی لجپالی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، فرماتے ہیں خاموش رہنے دے، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کہتے نہیں مولا، لاکھ سے بھی زیادہ آپ کو چاہنے والے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ تو بھی اسی میں سے ہے؟ کہاں، میں بھی انہی میں سے ہوں آقا۔ تو کہا جا اس تندور میں چھلانگ لگا دے۔ واہ سائیں واہ، سرکار وات لجپال جو تھے ہوئے اساں تے تواڈے لڑ لگ گئی واسطے آسے جو تساں بھا تو بچے سو، تساں جیندے جی بھاج پہ سٹیں دیو۔ توجہ، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، تو یہ توجہ کے لیے اس طرح کی جملہ کہا ہے۔ کہا بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں ہارون مکی آیا۔ ہارون مکی تندور میں چھلانگ لگا دے، یہ ذاکری کا جملہ ہے۔ اس نے کہا کہ مولا
اگر اجازت ہو تو بال بچوں کو بھی ساتھ لے آؤں؟ کہا چھلانگ لگا دے۔ اب اس نے توجہ مرضی امام کو مرضی خدا سمجھتے ہوئے، جملوں کا ذمہ دار ہوں، مرضی امام کو مرضی خدا سمجھتے ہوئے تندور میں چھلانگ لگا دی، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت وہ کیا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر اس نے اپنی عزت و جلالت کے ساتھ آگ پہ نظر کی اور کہا کل میرے ابراہیم کے لیے گلزار ہوئی تھی، آج میرے جعفری کے لیے گلزار بن جا۔ توجہ توجہ، یہ میرے پاس کتاب الخصال ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کا نام ابھی آپ سن رہے تھے، مذہب اہل بیت کے عظیم محقق ہیں، ان کی یہ کتاب ہے الخصال۔ اس الخصال کے صفحہ نمبر 81 پر یہ حدیث موجود ہے، آپ صلوات پڑھیں اور میں یہ حدیث آپ کی نظر کروں۔ میرے چھٹے تاجدار ولایت ارشاد فرماتے ہیں جسے 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ ختم ہو رہی ہے بات۔ جسے 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ میری طرف توجہ رہے دوستو احباب، توجہ چاہتا ہوں، محبت بھری صلوات پڑھ لیجئے۔ جسے 3 چیزیں، توجہ، جسے 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، جعفریو غور سے سنو، جسے 3 چیزیں نصیب ہو جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ جسے توجہ، جسے شکر نصیب ہو جائے وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ خدا فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے شکر کرنا تیرا کام ہے، نعمتوں میں اضافہ کرنا میرا کام ہے۔ توجہ، بس بالکل قریب پہنچ گئے۔ دوسری بات کہا جسے توکل نصیب ہو جائے، جسے توکل نصیب ہو جائے وہ کفایت پروردگار سے محروم نہیں رہتا۔ یعنی جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی اور در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ در حیدر سے گزرتے ہوئے، مصطفیٰ کے علمی شہر سے ہوتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جسے توکل نصیب ہو جائے اس کے لیے اللہ کافی و وافی ہوتا ہے۔ اور آخری بات فرمایا جسے دعا نصیب ہو جائے وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہتا۔ جسے دعا نصیب ہو جائے وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہتا۔ دعا دوستو آخری مرحلہ، جسے دعا نصیب ہو جائے یہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں التجا کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اس کا کرم ہے جس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ وہ بے نیاز اس محتاج محض کو اپنا قرب عطا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ہاتھ تو اٹھا، پھر لفظ تجھے میرا ولی عطا کرے گا۔ ہاتھ ہم نے اٹھائے، ولی اعظم نے خیرات دی اور کہا اس کی بارگاہ میں آ کر یوں کہہ دے یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، او میرے جلد راضی ہو جانے والے اللہ بخش دے اس کو جس کے پلے سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، منزل کے قریب آ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے تھوڑی سی نیکی کو قبول کرنے والے، بہت سے گناہوں سے درگزر کرنے والے، پھر اسی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑی سی چیز کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرنے والے۔ اور یہاں پر آج یہ ہاتھ دعا کے بلند کیجیے، ایک مرتبہ ہاتھ دعا کے بلند کر لیجیے، آخری لمحہ ہے
دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجئے، دعا کی قبولیت کا مرحلہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیجئے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھیے، اپنے نام اعمال پہ نظر کھینچیے، سیاہ کاریاں ہی سیاہ کاریاں ہیں، صبح ہے تو گناہوں سے پر، رات ہے تو گناہوں سے پر، خلوت ہے تو گناہوں سے پر، جلوت ہے تو گناہوں سے پر۔ تو آئیے نا اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے فضل و کرم کی خیرات پاتے ہیں۔ میرے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میرے اللہ میرا بڑا خطا کار ہوں، میرا بچپنا جہالت میں، میری جوانی فسق و فجور میں، میرا بڑھاپا ریاکاری کی نظر ہو گیا، میرے اللہ مجھ پہ رحم کر دے، میرے گناہ بخش دے۔ اور صدا دی، وہ صدا جو میدان عرفات سے زہرا کے لال کی صدا تھی، اور وہ صدا تھی لوگوں کہہ دو اللہ کی بارگاہ میں، صدا بلند کر دو اللہ کی بارگاہ میں، وہ کریم سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبولیت عطا کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، کرم کرنا میرا کام ہے، ذرا آؤ کہہ دو او میرے اللہ اگر تو بخش دے تیرا بگڑتا کچھ نہیں، اگر تو نے نہ بخشا تو میرا بچتا کچھ نہیں ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائیے، اور ایک مرتبہ دعا کرتے کرتے ایک منزل کو طے کروانا چاہتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں خدا کا کرم سن لو، سورہ مبارکہ فرقان میں صدا دیتا ہے او میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے نا، تو پھر آج سے تو نیک عمل کرنے کا وعدہ کر لے، آج کے بعد تو پلٹ آنے کے بعد نیک عمل کر اور اپنی تجدید ایمان کر لے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اس کا کرم بھی سن لیجئے۔ پھر آنکھ میں آنسو آ جائے تو فقیر کو دعا دے دیجئے۔ قرآن مجید ہے، سورہ فرقان ہے، ارشاد ربانی ہو رہا ہے، جو اس طرح میری بارگاہ میں آ جائیں کہ شرمندگی سے سر جھکے ہوئے ہوں اور خیرات کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل نرم ہو، گناہوں کا احساس ہو، توبہ کا سلسلہ جاری ہو، تو پھر ہم صدا دیتے ہیں الا ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو مٹاتے نہیں ہیں، ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ پروردگار پھر کیا کرتا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، پھر میرا کرم اس قدر ان کے شامل حال ہو جاتا ہے، ان کے 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر بتاتا ہوں۔ کرم ہو تو ایسا، اللہ اکبر۔ بس ہاتھ اٹھے رہیں، ایک مرتبہ چلتے ہیں، ایک ایسا منظر لاتے ہیں جس منظر میں ہمیں ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزادارو، وہ منظر زندان شام کا منظر ہے۔ ہائے زندان شام، ہائے شام۔ رونے کے لیے تو پڑھنے والوں نے پڑھا صرف 3 لفظ کافی ہیں، رونے کے لیے 3 لفظ کافی ہیں، رونے کے لیے 3 لفظ کافی ہیں، سجاد، زینب اور شام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی ہے کہ پرسہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ پھر عرض کیے دیتا ہوں، سجاد، زینب اور شام۔ ہائے شام، اللہ اکبر۔ عابد سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ کلک تم پہ یا امام۔ حضرت نے 3 بار کہا، ذرا مل کے کہہ دو، حضرت نے 3 بار کہا شام شام شام۔ سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، ہر منہ کو دیکھ دیکھ کر عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی ہے حق پرسہ۔ شام میں آل محمد کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ پہلا مرحلہ بازار شام، میں نے کہا آپ نے سن لیا، بازار شام، بازار شام۔ مقتل کی روایات کا ذمہ دار ہوں، مقتل میں ملتا ہے بازار شام سے گزرتے ہوئے بیویوں پر کچھ اس طرح سے ظلم ڈھائے گئے کہ کپڑوں کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے، اور بقول شاعر بازار کے ہر موڑ پہ، ماتم کی تیاری کرو، بازار کے ہر موڑ پہ، بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ دربار شام، دربار شام۔ امام زین العابدین سے کوئی پوچھے دربار شام، فرماتے لم تلدنی امی،
اور میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور مجھے دربار یزید نہ دیکھنا پڑتا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ زندان شام۔ اولاد والو جگر سنبھالو، اولاد والو خدا تمہیں اولاد کے صدمات سے محفوظ رکھے۔ زندان شام میں ویسے تو سبھی بے سکون تھے، لیکن جس طرح حسین کے سینے کا سکون سکینہ بے سکون تھی، کوئی بھی سکون نہ تھا۔ کبھی پھوپھی اماں کے پاس جاتی، کبھی اماں رباب کے پاس جاتی اور عرض کرتی میرا بابا کہاں ہے، مجھے بابا کے بغیر چین نہیں آتا۔ سب تسلیاں دیتے اور کہتے سکینہ تیرا بابا فوت ہو گیا، تیرا بابا شہید ہو گیا ہے، تیرا بابا شہید ہو گیا، میری طرف دیکھنا اگر ماتم کی تیاری ہے، تیرا بابا شہید ہو گیا ہے۔ تو پھر سکینہ کیا کرتی؟ ماتم کی تیاری بڑے دل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بیوی زندان شام کے ایک کونے میں آتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے زندان کی زمین کو صاف کرتی، ننھے ننھے ہاتھوں سے زندان کی زمین کو صاف کرتی اور اپنی انگشت شہادت سے لکھتی حسین، اللہ اکبر، حسین، نام میں حسین لکھ کر اس میں بوسے دیتے دیتی وہیں سو جاتی۔ ایک دن جو سو گئی تو خواب میں بابا کو دیکھا، سکینہ بابا تجھے لینے آئے ہیں۔ سکینہ کی آنکھ کھل گئی اور آئی، پھوپھی اماں بابا میرے کہاں ہیں، مجھے لینے آئے تھے، اماں رباب بابا مجھے لینے آئے تھے۔ ایک مرتبہ زندان میں کوہرام بپا ہوا، سب سمجھ گئے کہ سکینہ الوداع کرنے والی ہے۔ سید سجاد بھیا میرے بابا مجھے کب ملیں گے، مجھے میرے بابا کی زیارت کب نصیب ہوگی؟ تو امام سجاد سے عرض کرنے لگی بھیا میرے لیے دعا کرو، مجھے میرے بابا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں ایک مرتبہ پھر زحمت دوں گا، ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اپنی اپنی آرزو دل میں رکھیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، ماتم کی تیاری کیجئے۔ امام نے فرمایا سکینہ جس حسین کا میں بیٹا ہوں تو بھی تو اسی کی بیٹی ہے، دعا تو کر آمین میں کہتا ہوں۔ اب سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، آپ بھی سیرت سکینہ پہ عمل کرتے ہوئے ہاتھ بلند کریں۔ لیکن میں آپ کو ایک دستبستہ دعوت دیتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کی طرف دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں رسیاں تو نہیں ہیں، یہ حسین کی سکینہ ہاتھوں میں رسیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ سکینہ نے صدا دی یا رب یا رب یا رب، 3 مرتبہ کہا اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب۔ اب بی بی کے جملے سنیے اور ماتم کی تیاری کر لیجئے۔ ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہ آیا ہو سیدہ سے آنسوں کی خیرات مانگے۔ بی بی دعا کر رہی ہے رب رب رب، او میرے پروردگار، او میرے پالنہار، او میرے رب، آرنی راس ابی، مجھے میرے بابا کے سر کی زیارت کرا دے، بحق کے جدتی زہرا، تجھے میری دادی زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکینہ کے ہاتھوں پہ بابا کا سر آیا۔ روایات میں ملتا ہے بی بی نے بابا کے سر پہ منہ رکھا اور 6 بین کیے۔ پہلا بین کیا بابا تیری ریش کو خاک و خون میں کس نے گلتان کیا، بابا تیری رگوں پہ خنجر کس نے چلایا، بابا سکینہ کو کم سنی میں کس نے یتیم۔ یہ کہتے کہتے ماتم کی تیاری الوداع سکینہ خاموش ہو گئی۔ سجاد تڑپے، کافو بھی اماں میری بہنہ کی خبر لے لیجئے۔ ثانی زہرا آگے بڑھی، نبض سکینہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انہی روتی آنکھوں کے ساتھ 10 بدعائیں پروردگارہ ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔